بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدر اجلاس ہمارے عزیز مولانا شکیل فیضی، ہمارے امام محترم، دیگر اہل علم، ہمارے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور ہماری ماں اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الحشر کی بڑی مشہور آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے آیت تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ اسی آیت کی روشنی میں ہم کچھ باتیں موضوع کے متعلق حضرات سے کریں گے۔ دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مین چیز ہے دوستو، سننے کے بعد عمل کرنا۔ اگر سننے کے بعد عمل نہ کریں تو کبھی اصلاح نہیں ہوتی، سننے سے اصلاح نہیں ہوتی۔ سننے کے بعد انسان عمل کرے، اپنے عمل میں تبدیلی لائے، عمل سے اصل میں اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اے ہمارے نبی، فبشر عباد، آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے، فبشر عباد، اے نبی آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیں۔ دنیا میں کامیابی کی، عذاب قبر سے نجات کی، اور آخرت کی فلاح اور بہبودی کی۔ دونوں جہاں نہیں، تینوں جہاں، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت، ان تینوں جہاں میں عالم کی خوشخبری سنا دیں ہمارے ان بندوں کو الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جب دین کی باتیں، کتاب و سنت کی باتیں خود توجہ سے، غور سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور سننے کے بعد اس کی اتباع کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ ساری بشارت کس پر ہے دوستو؟ صرف سننے پر نہیں، سننے کے ساتھ عمل پر۔ یہی اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں کی
علامت و نشانی ہے۔ اللہ نے فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، جن کو جو سنتے ہیں اور سننے کے بعد عمل کرتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ ہیں جن کو ہدایت ملتی ہے۔ تو دوستو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم صرف سننے والے نہ بنے، سننے کے بعد عمل والے بنے۔ ذرا سوچئے کس طرح سے عمل صحابہ کرام کرتے تھے۔ سنن ابی داؤد کی روایت، سنن ابی داؤد کی روایت، اذان ہوئی، نماز کے لیے آپ کھڑے ہوئے، نبی علیہ السلام امامت کر رہے ہیں، زمین کچی تھی اور سارے لوگوں نے سفر کا معاملہ تھا، جیسے بارش ہو رہی ہے ایسے کچھ معاملہ بلا رہا، کیچڑ تھا، سب لوگ اللہ رسول نے جوتا پہن کے نماز پڑھائی اور صحابہ کرام نے بھی جوتا نماز پہن کر کے نماز پڑھی۔ تکبیر تحریمہ ہوئی، پہلی رکعت، قرات، قیام، رکوع، سب کچھ ہوا۔ جب آپ پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں گئے، آپ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں، جبرائیل امین نے آ کر کے بتایا کہ یا محسنم آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے، آپ اپنا جوتا نکال دیں۔ دیکھا آپ نے نبی علیہ السلام جوتا پہنے ہیں، جوتے میں گندگی لگی ہے، لیکن آپ کو پتہ نہ چلا۔ اگر آپ کو معلوم ہو گیا ہوتا تو کبھی گندا جوتا پہن کے نماز نہ پڑھاتے، آپ صاف کرتے۔ علم نہیں تھا، معلوم نہیں ہوا، سجدے میں جبرائیل امین نے آ کر کے بتایا۔ پیارے نبی نے سجدے کی حالت میں اپنا جوتا نکالا جس میں گندگی تھی اور جوتا رکھ دیا۔ اللہ اکبر، آپ نے تسبیحات کے بعد اللہ اکبر کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، چونکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج کچھ لوگ بالکل آنکھ بند کر کے، سمجھیں نا، نیت یہاں باندھنے کے ایسے جھک کر کے آنکھ بند کرنے کے کہ معلوم پڑتا ہے کوئی انسان آنکھ کھول کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ اگر نبی علیہ السلام کے صحابہ آنکھ بند رکھتے تو ان کو پتا کیسے چلا جوتا آپ نے نکال دیا۔ اور دوسری چیز، نبی علیہ السلام کو یہ پتا نہ چلا کہ ہاں جوتے میں گندگی ہے۔ آج ہمارے جو لوگ کہتے ہیں رسول کو عالم الغیب، سارا علم تھا، عالم الغیب ہوتا تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے جوتے میں گندگی لگی ہے۔ اللہ نے جب بتایا تب آپ کو پتا چلا۔ صحابہ کرام نے بھی جوتا نکال دیا۔ آپ نے دوسرا سجدہ کیا، پوری نماز پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد آپ کا طریقہ تھا مقتدیوں کی طرف رخ کرنا۔ جب آپ مقتدیوں کی طرف رخ فرمائے کیے تو سارے لوگوں کے جوتے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ آن فرما حملکم علی خلع نعالکم او کما قال صلی، میرے ساتھیوں تم نے اپنے جوتے کو کیوں نکال دیا؟ اب غور سے سنیں۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، ہمارے نبی ان کو بشارت سنائیں، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی، عذاب قبر سے بھی نجات، عذاب نار سے بھی نجات۔ کن کی؟ الذین یستمعون القول، جو اچھی اچھی باتیں دین کی سنتے ہیں، کتاب و سنت کی، فیتبعون، فوراً اس کو عمل کر لیتے ہیں، اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ دوستو انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ لوگ جو دین کی باتیں اس پر عمل کریں، یہ ہے اصل میں نجات اور کامیابی کا ذریعہ۔ ہمارے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے، سارا معاملہ کون نہیں جانتا کہ نماز ضروری ہے، کون نہیں جانتا کہ اولاد کی تربیت ضروری ہے، لیکن معاملہ لاپرواہی کا ہے۔ ہمیشہ جانتے ایمان والوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ کون نہیں جانتا؟
معاملہ عمل کا ہے، عملی کمزوری، سنتے ہیں جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرو، اس کو عمل میں لائیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا صحابیوں تم نے جوتا کیوں نکال دیا؟ کیا ضرورت تھی نکالنے کی؟ کس نے حکم دیا؟ یا رسول اللہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم نے آنکھ کو جوتا پہن کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آنکھ بند کر کے ہم نے آنکھ سے نہیں پوچھا کیوں پڑھا رہے ہیں، آنکھ کو کرتے ہوئے دیکھا، ہم نے جوتا پہن کر کے نماز پڑھ لی۔ سجدے سے سر اٹھائے تو ہم نے دیکھا آپ نے جوتا نکال دیا ہے، ہم نے بھی جوتا نکال دیا۔ ہم تو بس ایک ہی چیز جانتے ہیں، آپ جو کریں جو کہیں وہی ہم کو بھی کرنا، وہی ہم کو بھی کرنا۔ اللہ اکبر۔ دیکھا میرے بھائیوں، آج اس منبر سے زندگی گزر گئی ہوگی، میرا خیال سے جب آئے ہوگے داڑھی کالی رہی ہوگی، ہو تو شادی نہ بھی ہوئی رہی ہو، اور آپ دیکھیں دادا بننے کے تیار ہو گئے، نانا بننے کے۔ کون سی بات ہے جو نہ بتایا ہوگا، لیکن بے نمازی آج تک نمازی نہیں بن سکا۔ کس چیز کی کمی ہے دوستو؟ عمل کی کمی ہے، بشارت۔ اسی لیے ایک حدیث اور بتائیں، نبی علیہ السلام نبی داؤد وغیرہ کی روایت، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائیوں ساری کمزوری ہے آج مسلمانوں کی علم ہے، اور اگر علم ہے تو عمل نہیں ہے۔ مصیبت یہ ہے ہم ہر چیز پر عمل کرنے کے لیے تیار، لیکن شریعت اسلام اور سنت اور شریعت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی ہماری مصیبت اور پریشانی اور ذلت و رسوائی کا ذریعہ ہے۔ ذرا سوچیں، آج کسی نوجوان کو آپ تو جانے دیں، آج ایک باپ اپنے بیٹے کو کیا کیا سمجھاتا ہے، ماں اپنی بیٹی اپنی اولاد کو کیا کیا باتیں بتاتی ہے، لیکن معاملہ ہے نہ باپ کی سننی ہے اور نہ باپ کی سننی، نہ اللہ کی نہ رسول کی۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام بیٹھے، صحابی ایک وفد آیا، تقریباً 20-25 آدمی کا آیا، اور آنے کے بعد نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھتے تھے، کوئی اور آفس تو تھا نہیں، اور آپ کی مسجد جو تھی ایسی نہیں تھی کہ بند ہو، بس اتنی اونچی دیوار تھی کہ کوئی جانور نہ آ سکے، ورنہ چاروں طرف سے مسجد کھلی تھی، اتنے ہی استطاعت تھی۔ مال دولت کی ضرورت یہ اس وقت نہیں تھی کہ پکی مسجد بنائے، بعد میں بنی۔ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، وفد آیا، 20-25 آدمی آئے، سب لوگوں نے تعارف کروایا، اپنا قوم اپنا برادری سارے تعارف کروایا، مقصد بتایا کہ ہم لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور آپ سے ملاقات کرنے، آپ سے بیعت کرنے کے لیے آئے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ سارے لوگ آئے، ملے، ملاقات کیے، کلمہ پڑھے، نبی علیہ السلام نے بیعت اسلام کی۔ سارے معاملات جب ختم ہو گئے تو ان کے ٹھہرنے کا ایک انتظام تھا، دور ذرا مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر ان کے ٹھہرنے کا انتظام تھا۔ وہاں جانے لگے تو اس میں ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا خریم بن فاتح، نام یاد رکھو دوستو، خریم بن فاتح۔ وہ جب جانے لگا تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے بتایا، نعم الرجل خریم، میرے صحابیوں، نعم الرجل خریم، یہ خریم کتنا بہترین نوجوان ہوتا۔ اللہ اکبر۔ نعم الرجل خریم، یہ خریم بن فاتح بڑا بہترین نوجوان بن جاتا، اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا بن جاتا۔ کاش کی دو چیزیں چھوڑ دے، لولا طول جمعتہ و اسبال ادارہ، لیکن دو کمی رہ گئی ہے۔ ایک تو یہ ہے زلفیں بڑی لمبی رکھتا ہے، کاش کی زلفیں کاٹ کر کے چھوٹی کر دیتا۔ نمبر 2 و اسبال ادارہ، اس نے جو ازار پہنی ہے وہ ٹخنے کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میری سنت کیا ہے؟ ٹخنے کے اوپر، لیکن اس نے جو ادار پہنی ہے دوستو کون سا بڑا کام تھا؟ آج تو اس کو جرم ہی نہیں سمجھا جاتا۔ لولا طول جمعتی،
بہترین نوجوان، کاش کی دو چیزیں دور کر دیتا تو اللہ کا محبوب نوجوان اسلام کا بہترین سپاہی بن جاتا۔ نمبر ایک، اپنی ازار اپنی زلفیں چھوٹی کر لیتا اور اپنی ادار تھوڑی سی اوپر کر لیتا تاکہ ٹخنے کھل جائیں، جو مردوں کا لباس ہے عورتوں کا لباس نہ ہوتا۔ تو چلے گئے، نوجوان کو میرے بھائی پتا بھی نہیں اللہ رسول نے کیا کہہ دیا، لیکن بیٹھنے والے جو صحابہ تھے ان میں ایک صحابی کو رش آیا اور ہمدردی پیدا ہوئی کہ ساری خوبیاں نوجوان کے اندر موجود ہے، اللہ رسول کتنی تعریف کر رہے ہیں، لیکن اس نوجوان میں دو کمی ہے، تو خیر خواہی کا تقاضا ہے، جاؤ چلو ڈھونڈو، اور ڈھونڈنے کے بعد اس کو نبی کا پیغام پہنچا دو۔ ڈھونڈتے ہوئے قافلہ کہاں ٹھہرا ہے پتا چلا فرا جگہ ٹھہرا ہے، گئے ڈھونڈتے ہوئے، ڈھونڈا تو دیکھا خریم وہی اتنی لمبی زلفیں اور ٹخنے کے نیچے ازار لٹکی ہوئی، گئے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد پوچھا، کہا کہ ماشاء اللہ آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ ہاں کیا ہوا؟ کہ پیارے نبی نے صرف تمہاری تعریف کی ہے۔ انداز ذرا دیکھے سمجھانے کا، نصیحت کا۔ ارے بھائی آپ بڑے خوش نصیب ہیں، کیا ہوا؟ پیارے نبی نے اپنی زبان مبارک سے تمہاری تعریف کر دی۔ کہا کیا فرمایا؟ کہا نعم الرجل خریم، میرے صحابی اور یہ خریم بن فاتی کے نوجوان کتنا اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا اور کتنا اچھا اللہ کو کے نزدیک ہو جاتا، اللہ کے اس سے کتنی محبت کرنے لگتا، کاش کی دو چیزیں چھوڑ دے۔ ہاں اللہ رسول نے میرے بارے میں کہا، ہاں کہا کیا؟ کہا لولا ترجمتہ، اللہ کو اتنی لمبی زلفیں پسند نہیں ہے، زلفیں کاٹ کر کے چھوٹی کر دو اور ازار ذرا اوپر کر لو، ٹخنے کے نیچے تمہاری ازار لٹک رہی ہے۔ اللہ کا رسول نے کہا ہاں، اور نوجوان اسی وقت نائی کو بھی نہیں ڈھونڈا، دادی کو نے چھری ملی، اپنی زلفیں بھی کاٹ دی اور اپنے پیر کو بھی کاٹ کر کے اپنی ٹخنے کھول لیے تاکہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں اور نبی کا پیارا بن جاؤں۔ یہ بھی نہیں کہا ہاں کل آ تو ادھر کل نائی کے ہاں ٹیلر کے ہاں جا کے کٹائیں گے اور نائی کے ہاں بال، نہیں کچھ نہیں، 24 گھنٹہ انتظار کریں، پتہ نہیں زندہ رہیں یا کہ مر جائیں۔ اسی وقت قبول کر لیا نصیحت اور واقعی اللہ تعالیٰ کے محبوب پسندیدہ نوجوان ہو گئے۔ تو دوستو ضرورت اس بات کی ہے، ہمارے بڑے ہوں چھوٹے ہوں، نوجوان ہوں یا ڈھیڑ ہوں یا ہماری پیاری بچیاں ہوں، ہماری مائیں بہنیں بہویں ہوں، سب کو چاہیے کہ ذرا نصیحتیں سنیں اور سننے کے بعد عمل کی ضرورت ہے۔ دوستو میرے بھائیو، ہم نے جو آیت تلاوت کی ہے وہ بھی سننے کی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ کس کو پکار رہے ہیں؟ ایمان والوں کو۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، ایک صحابی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب بھی تم کہیں قرآن سنو، قرآن سنو، نماز میں یا نماز کے باہر کہیں بھی اگر تم قرآن سن رہے ہو اور اللہ یا ایھا الذین آمنو کہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جہاں بھی اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جہاں دنیا کی ساری قوموں کو چھوڑ کر کے یا ایھا الناس نہیں، کچھ نہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو خود توجہ سے سنو،
خوب توجہ سے سنو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری قوموں کو چھوڑ کر کے یا ایھا الناس نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اے میرے وہ بندو جو ایمان لا چکے ہو، مسلمان بن چکے ہو، مومن بن چکے ہو. جب اللہ صرف مومنوں کو خطاب کرے تو توجہ سے سنو. کیوں؟ اب دو ہی شکل ہے، یا تو اللہ تعالیٰ کوئی بہت اچھے اور بڑی کامیاب باتوں کا علم حکم دیتا ہوگا، یا کسی نہایت خطرناک گناہ سے تمہیں روکتا ہوگا. ایک اصول بتایا. جہاں یا ایھا الذین آمنوا آئے، ہمیں دوستوں کو توجہ سے سننا چاہیے کہ اللہ ہمیں کچھ پیغام دے رہا ہے، اور پیغام جسے ہماری کامیابی ہو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو. ایک حکم تقوی ہمارے اندر آئے، تقوی کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تم اللہ تعالی سے ڈرو، تقوی پیدا کرو. نمبر 2 وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. یہ ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اور ذرا اچھی طرح سے غور سے تنہائی میں خلوت میں رات کو جہاں تنہا بیٹھو اپنا محاسبہ کرو کہ کل کے لیے تم نے اللہ کے پاس کیا جمع کرایا. اس کو کہتے ہیں محاسب نفس. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. کل آنے والا دن، کل آنے والے دن سے مراد قیامت. کیوں؟ ہر آنے والا دن جو ہے وہ مستقبل. وَلْتَنْظُرْ، اور تم میں سے ہر انسان غور کرے، ایمان والو. وَلْتَنْظُرْ، تم میں سے ہر انسان دیکھے، محاسبہ کرے کہ کل قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہوگی، جہاں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے، جس دن کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، اس دنیا میں اس وہاں کیا تم نے جمع کرایا ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ، ہر نفس محاسبہ کرے، غور کرے، سوچے کہ کل قیامت کے لیے اللہ کے پاس اس نے کیا جمع کرایا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ نے ڈرو. ایک ہی چانس ہے قیامت کے دن، عذاب مرنے کے بعد عذاب قبر، عذاب نار سے قیامت کے دن، دفنانے کے بعد قبر میں، اور سور پھونکنے کے بعد حشر میں. اگر دونوں جہاں میں کامیابی ہے تو کامیابی کے لیے کچھ تو قیمت ادا کرنی پڑے گی، کچھ تو عمل کرنا پڑے گا. ذرا بتاؤ کل قیامت کے لیے تم نے عذاب قبر، عذاب نار سے بچنے کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ اللہ کے پاس فرشتے کیا پہنچائے؟ دوستو سوچ لو. وَلْتَنْظُرْ امر ہے، ہر آدمی کے اوپر ضروری ہے، یہ حکم ہے کہ محاسبہ کریں. آپ نے بیٹوں کی شادی کر دی ہے، بیٹی کی شادی کر دی گئی، سب کچھ کر کے فارغ ہو گئے ہیں، لیکن یہ دنیا سے تو فارغ ہے، لیکن ذرا سوچیں اب مرنے کے بعد قبر میں آپ کیا لے کے جا رہے ہیں؟ حشر میں جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہاں رب کے سامنے آپ کیا پیش کریں گے؟ رب میں نے یہ کیا ہے. سوچو ذرا سا، بہت ہی. بلکہ دوستو ابھی سن لو، نبی علیہ السلام نے
ایک موقع پر ارشاد فرمایا سمجھانے کے لیے، لوگوں آدمی کی مثال اور موت کی مثال کیسی ہے معلوم ہے؟ اور فرمائے ایک آدمی تھا، آپ کے سمجھ لیں آپ کے اولا میں تھا، ہمارے گاؤں میں تھا، ناسک میں تھا، ہر گاؤں میں ایک آدمی تھا، ساری زندگی مال اولاد اکٹھا کیا، سن رہے ہیں نا، مال اور اولاد اکٹھا کیا۔ ہر آدمی کے 3 دوست، آپ نے فرمایا ایک آدمی مرنے لگا، اس کے 3 دوست تھے، 3 دوست۔ موت کے وقت اپنے ایک دوست کو بلایا، آیا کیا بات ہے؟ کئی صحابی سے حدیث مروی ہے، کہا دیکھو ہم نے 2 ہی دوست رکھا تھا، 3 دوست، اور اب میں معلوم پڑھا ہے کہ میں بچوں کا نہیں۔ ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا ہے، آثار بھی کچھ نظر آ رہے ہیں کہ اب کوئی چانس بچنے کا نہیں۔ دنیا میں نے 3 ہی دوست بنایا تھا۔ آپ پہلے دوست کو بلایا، 3 دوست تھے، پہلے دوست کو بلایا، صاحب میں نے تو صرف 3 ہی دوست بنائے تھے، جس میں سب سے بڑے اچھے دوست آپ تھے، ساری زندگی دوستی میں نبھایا، ماشاءاللہ چائے بھی پیتے تھے ساتھ، ڈھابے میں جا کے کھانا بھی کھاتے تھے ساتھ، ہاں کھیلنے کودنے بھی ساتھ جاتے تھے، اور بڑے دوستی تھی۔ لیکن میں اس پوزیشن میں ہوں کہ اب مرنے والا ہوں، میں بہت پریشان ہوں، آپ میری کچھ ہیلپ کریں، مدد کریں گے؟ دوست کہتا ہے کہ بالکل مدد کروں گا، میں آپ کا بڑا پیارا دوست ہوں، وفادار دوست ہوں۔ مرنے والے کا دل باغ باغ، چلو ماشاءاللہ موت کے وقت ایک دوست کام تو آ رہا ہے۔ کہا کیا کام کرو گے؟ کہا بے فکر رہیں، آپ مر گئے تو آپ کے کفن کا انتظام ہم کر دیں۔ وہ بدبخت، یہاں ہم مر رہے ہیں اور کفن دے کر کے ہم کو زندگی بھر کی دوستی کا یہ بدلا کہ صرف ہم کو چند میٹر کفن دے۔ کفن تو کوئی انسان بغیر کفن کے نہیں، فری فنڈ کبھی مل جاتا ہے۔ گیٹ آؤٹ، تجھ جیسا بے وفا دوست نہیں دیکھا۔ زندگی بھر کی دوستی کا بدلہ کیا؟ چند میٹر کفن؟ کفن تو کوئی اور دے دے گا۔ مرنے والا بیچارہ اس دوست کو واپس لوٹایا، دوسرے دوست کو بلایا، دوسرا دوست آیا تو مرنے والا کہتا ہے بھائی میں نے 3 ہی دوست دنیا میں بنایا تھا، کوئی چوتھا تو تھا نہیں، ماں باپ ساری چیزیں ہم 3 دوستوں کے لیے قربان کر رہے تھے ساری زندگی، لیکن ایک تو بڑا وفا نمک حرام نکلا کم وقت۔ کہا کیا ہوا؟ اور زندگی بھر کی دوستی کے بدلہ کیا دے رہا ہے؟ صرف چند میٹر کا کفن۔ وہ تو واپس گیا۔ آپ تو ذرا کچھ اچھے نظر آ رہے ہیں، آپ ہمارا کچھ ہیلپ کریں، کچھ مدد کریں۔ کہا سن لو میں آپ کا وفادار دوست ہوں، بالکل ٹینشن نہ لیں، ہم پہلے کی طرح نمک حرام نہیں ہیں۔ کہا بتاؤ کتنی مدد کرو گے؟ اب تو اندازہ لگ رہا ہے کہ دنیا چھوٹ رہی ہے۔ کہا کہ آپ بے فکر ہیں، ہم مرنے کے دیری ہے، مریں گے، نہلائیں گے، دھلائیں گے، کفنائیں گے اور چارپائی اٹھائیں گے، وہ قبرستان دیکھو، وہاں تک آپ کے ساتھ جائیں گے، وہاں قبر کھودی جائے گی اور قبر میں اتر کر کے قبر میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، قبر برابر کریں گے۔ سب مکمل کر دینے کے بعد کافر آپ جانے، آپ کا کام جانے، قبر کے آگے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پیارے نبی نے صحابہ کے اندر فکر آخرت جو پیدا کیا، اس سے بہترین مثال کون دے سکتا ہے؟ وہی ذات دے سکتی ہے جس کے مطابق اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ 2 دوست نکمے نکلے۔ اب آخر میں تیسرا دوست بلایا،
کہا صاحب تین ہی دوست تھے، دو تو بڑے بے وفا نمک حرام نکلے، ایک کم وقت جو ہے چند میٹر کپڑا دے کے، اور دوسرا دوست اس سے نمبر ہی نکلا، وہ تو زمین پر بھی رہنے نہیں دے رہا ہے، وہ قبر کے کھڈے میں دبا کر کے واپس لوٹنا چاہے۔ اتنی بڑی بے وفائی کیا ہوگی؟ تیسرے دوست آپ ہیں، آپ بتائیں آپ کہاں تک ہمارا ساتھ دیں گے؟ دوستو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان محاسبہ کرے کہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کیا کیا ہے، رب کے پاس کیا جمع کرایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا دوست کہتا ہے آپ بے فکر ہیں، دنیا میں بھی ساتھ رہے، مرنے کے بعد بھی ساتھ رہے، ہم بے وفا نہیں ہیں۔ دونوں دوستوں کا نمک حرام بے ایمان نمبری دغاباز نہیں ہے، ہم آپ کے وفادار دوست ہیں، دنیا میں بھی آپ کے ساتھ رہے، موت کے وقت بھی آپ کے ساتھ ہیں، مریں گے تب بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، قبر میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، اور حشر میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آپ نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا کون؟ فرمایا پہلا دوست جو صرف کفن دیتا تھا، زندگی بھر کا کمایا ہوا مال تھا، یہ انسان ہے جس کے لیے زندگی برباد ہے۔ الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتکم المقابر۔ ہائے مال، ہائے مال، نہ مال کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، دکان کے لیے، تجارت کے لیے، اولاد کو زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرے، جائیداد بنائے، جھوٹ بھی بولتا ہے، فریب بھی بولتا ہے، غصب بھی کرتا ہے، نمازیں بھی چھوڑ دیتا ہے، دین بھی ترک کر دیتا ہے، تاکہ بے ہمارے بعد ہماری اولاد اچھی مالدار رہے۔ یہ ہے زندگی بھر کا مال۔ الہاکم التکاثر، ہائے مال، ہائے مال، ہائے جائیداد، پراپرٹی، اسی میں ساری زندگی گزار دیا، مر گیا۔ لوگوں نے نینا دلا کے قبرستان لے جا کے دفن۔ کون سی جائیداد لے کے گیا؟ کون سی جائیداد گئی؟ آپ سب سے بڑے نظر آ رہے ہیں، آپ بتائیں کتنوں کو آپ نے دفنایا؟ اس شہر کے کتنے لوگوں کو دفنایا؟ لیکن کوئی جائیداد اور پراپرٹی نہ لے کر کے گیا۔ اسی جائیداد پراپرٹی کے لیے بے ایمانی کیا، جھوٹ بولا، دین چھوڑا، اپنی آخرت برباد کر ڈالی، لیکن گیا تو سب کچھ چھوڑ گیا۔ دوسرا دوست جو کہتا ہے قبر تک آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ نے فرمایا یہ اس کے بیٹے ہیں، یہ اس کی اولاد ہے، آج تک آنسو سب بہاتے ہیں، آپ نے بھی بہایا ہوگا، آپ نے بھی اپنے باپ کو دفنایا ہوگا، اپنی ماں کو دفنایا ہوگا، لیکن بس قبر تک گئے، دفنانے کے بعد ہاتھ جھاڑ کر کے چلے آئے، باپ کے ساتھ قبر میں کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا گیا آپ کے ساتھ؟ سوچو ذرا سا میرے بھائیوں، یہ آخرت کی تیاری۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا حق ادا کرو، ذمہ داری ادا کرو، شریعت کی پابندی کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، توبہ استغفار کرو، اپنی آخرت اور قبر کو سنوار لو۔ لیکن وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، سوچ لو کل قیامت کے لیے کیا تم نے جمع کرایا۔ تیسرا دوست جس نے کہا آپ پرواہ نہ کریں، ہم ابھی بھی آپ کے ساتھ ہیں، مریں گے جب بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، نہلایا جائے گا آپ جب بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، قبر میں دنیا آپ کو دفنا کے آئے گی، ہم قبر میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، اور جب اٹھائے جائیں گے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں گھیر دی جائے گی اور قیامت کے دن اٹھیں گے تو آپ ہی کے ساتھ اٹھیں گے، وہاں بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور جب رب کے سامنے آئیں گے تب بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اور فرمائے یہ تیسرا دوست انسان کا عمل ہے، یہ ہے انسان کا عمل۔ اگر شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، چور ہے، سود خور ہے،
اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، برائیاں کی ہیں، تو یہ اس کے برائیاں قبر میں بھی ہیں، قبر میں بھی ہیں، قبر میں بھی ڈنڈے پڑ رہا ہے، اور حشر میں اٹھیں گے جب بھی برائیاں اس کے ساتھ ہوگی، اور برا جہنم میں جائے گا تو ساری برائیاں لے کر گیا۔ لیکن اس کے برخلاف وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے لوگوں سوچ لو کیا بھیج رہے ہو۔ اگر آپ نے نیکیاں بھیجی ہیں، نیکیاں، تیسرا دوست کیا کہتا ہے؟ ابھی بھی تمہارے ساتھ اللہ اگر دعا کرو، دعا کرو، یہ دوست اس کو تیار کرو دوستو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، لوگوں ذرا سوچ لو، محاسبہ کر لو۔ اگر یہ ہمارے محاسبہ ہم نے کیا تو انشاءاللہ ہماری اصلاح ضرور ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے دوست ہے، یہی انسان کا عمل انسان کے ساتھ جاتا ہے دوستو۔ ایک سنن ترمذی کی دو صحابی سے حدیث مروی ہے، ایک ہیں ابو سعید خدری اور دوسرے مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، یہ دوست تمہارا کا اچھا دوست ہے، روزے نماز حج زکات، تو جیسے کہ سنا ہوگا موت کے وقت انسان کی جان کنی سے شروع ہوتی ہے، دعا کرو یہ اچھا ساتھی بنائیں، تینوں ساتھی ہیں، اب اختیار کرنا آپ کا کام ہے، دوست بنانا آپ کا کام ہے، کسی تعویذ سے نہیں آئے گا، کسی کے کہنے سے نہیں آئے گا، وہ آپ کو اپنانا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ کیسے؟ نمبر ایک، اگر ہمارے اعمال ہم نے محاسبہ کیا، ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، ایک تیسرے ساتھی کو اپنا پکڑ رکھے ہیں، تیسرا دوست، تو موت کے وقت تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ اکبر، پیارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جہاں انسان کے موت کا وقت آیا، آخری وقت آیا، ماشاء اللہ نگاہ ڈالتا ہے سامنے روح قبض ہونے کے پہلے، تو ماشاءاللہ نورانی چہرے، سفید لباس، جہاں تک نگاہ جاتی ہے مخلوق بیٹھی ہوئی ہے، اور ایسے انداز میں بیٹھے ہیں لوگ، معلوم پڑتا ہے کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب دیکھنے کے بعد کہتا یہ تو بڑے رحم دل نظر آ رہے ہیں، بڑے اچھے لوگ نظر آ رہے ہیں، ان کے چہرے سے، ان کے کردار سے شفقت، محبت، اپنی چاہت نظر آ رہی ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ پھر ایسے دائیں طرف نگاہ ڈالی تو جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے ایسے ہی لوگ دائیں طرف بھی بیٹھے ہیں، بار بار لوگ انتظار کیا کر رہے ہیں، دائیں طرف ڈالی، بائیں طرف، تو ماشاءاللہ وہی جہاں تک نگاہ جاتی ہے ایسے ہی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ وہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، یہ لوگ کون ہے، کس کا انتظار کر رہے ہیں، کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اتنی شفقت اور محبت والے، اتنی امانت، دیانت، الفت، امت چہرے سے تک اگر کون سی مخلوق ہے یہ؟ وہ اللہ کے رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کی روح قبض ہونے کے لیے، کرنے کے لیے آئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اب ملک الموت آتے ہیں۔ کون آتا ہے؟ یہ ملک الموت، یہ رحمت کے فرشتے ہیں۔ اب ملک الموت آتے ہیں۔ ملک الموت جب آتے ہیں تو ان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، ایک جماعت اسپیشل۔ ابھی عام فرشتے تھے رحمت کے، اب مخصوص فرشتے ہوتے ہیں ساتھ میں آئے۔ ماہم کفن من اکفان الجنہ، جنت سے کفن لے کر کے آتے ہیں۔ وہ کفن آپ کو نظر نہیں آتا، صرف مردہ دیکھتا ہے۔ ماہم کفن من اکفان الجنہ، جنت سے کفن لے کر کے آتے ہیں۔ حنوط من حنوط الجنہ، اور جنت کی خوشبو لے کر کے آتے ہیں۔ ملک الموت ایک ہیں اور ان کے مددگار فرشتے یہ جماعت ہیں۔
اب آگے پہنچتے ہیں، پہنچ گئے تو سب سے پہلے ملک الموت کہتے السلام علیکم، اللہ اکبر، السلام علیکم۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ جب یہ رحمت کے فرشتے دیکھ لیتا، میت دیکھ لیتا ہے مومن، تو سوچتا ہے کہ یہ لوگ تاخیر کیوں کر رہے ہیں۔ جب فرشتوں نے کہا سلام قولا من رب الرحیم، چلو رب الرحیم نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور تمہیں بلایا، بس دعا کرو ایسے ہی نصیب ہو۔ لیکن اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے، تیاری کی ضرورت ہے، وَلْتَنظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ، فکر کی ضرورت ہے، بغیر فکر کے کام نہیں آ چلتا۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ۔ آتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں، اللہ رسول فرمائے عائشہ جب یہ سب چیزیں دیکھ لیتا ہے تو مومن سوچتا ہے کتنی تاخیر کیوں کر رہے ہیں، کتنی جلدی ہماری روح ضبط کریں تاکہ میں اپنے رب کے پاس چلا جاؤں۔ کیوں؟ تیسرا دوست ہے۔ کون ہے تیسرا دوست؟ ادھر فرشتے کیا کہتے ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکہ، لگاتار رحمت کے فرشتے ایک مومن جس نے فکر کیا آخرت کے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جس مومن نے اس پر عمل کیا اور سوچا کہ ہمیں کیا لے کے جانا، اس کی تیاری کی، اس کا مقام و مرتبہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ اے مرد مومن، فرشتے بشارت سنا رہے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، لگاتار فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک مومن کا یہ مقام ہے جس نے آخرت کی تیاری کی، آخرت کی فکر کیا۔ ایک دو آدمی نہیں، آسمان سے لگاتار تتنزل علیہم الملائکہ، ایک گروہ نہیں، جب تک روح نہیں قبض کی جاتی اللہ فرماتے لگاتار مسلسل رحمت کے فرشتے اوپر سے نازل۔ یہ ایک مومن کی روح کا مقام ہے۔ لیکن کون مومن؟ جس کو فکر ہو وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میت دیکھتی ہے کہتا ہے کہ یہ لوگ تاخیر کیوں کر رہے ہیں، میری روح جلدی کیوں کر نہیں قبضہ کر دے تاکہ رب سے جا ملے۔ دعا کرو اے نصیب ہو۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کتنا خوش نصیب ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے دیندار کی روح، اے مومن کی روح، جس کو اللہ کی ہر بات پر یقین تھا، سود حرام ہے 100% یقین کر لیا، نہیں جائیں گے، کیوں؟ اللہ نے حرام کیا، نقصان ہی نقصان ہے۔ اللہ رب العالمین کی ہر بات پر عمل کیا، ہر چیز کو قبول کیا، اس کو نام کیا؟ نفس مطمئنہ، سب سے اعلیٰ ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاکیزہ روح، نکلو، روح چھوڑو اس جسم کو۔ کیوں؟ ارجعی الی ربک، اب چل اپنے رب کے پاس۔ اب دنیا کی زندگی ختم، دنیا میں جو کچھ تو نے کیا ہے اب اس کے بدلے کا وقت آیا ہوا ہے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آج اتنا تیرا رب دے گا جس رب کے لیے تو نے تہجد کی نماز پڑھی، جس رب کے راضی کے لیے رضا کے لیے تو نے کتنی بھی گرمی شدت کی رہی ہوگی، تو نے روزہ رکھا، روزے رکھے، نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کے رضا و تقرب کے اعمال کیے۔ ایسا کر، آج چل، اللہ تجھ سے راضی ہے اور تجھے اللہ اتنا دے دے گا کہ تو بھی خوش ہو جائے گی۔ لے گئے فرشتے، یہ ہے میرے بھائی اچھی ہو، دعا کرو یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ضرورت ہے اس چیز کی میرے بھائیوں۔ ایک طرح وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، اب اوپر گیا، ماشاءاللہ قبر میں عذاب آنے لگا،
اللہ ضرور فرماتے نماز، روزہ، حج، زکات، نیکیاں چاروں طرف سے کھڑی ہو جاتی ہیں، عذاب کے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں، عذاب دینے کا چانس نہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کو اس نے قبر کی تیاری کیا ہے۔ بڑی باتیں ہیں میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں، یہی نیکی ہمارے ساتھ جائیں، اور اگر نہ کیا دوستو، ہم نے چانس کھو دیا، چانس ہم نے کھو دیا، تو جیسے موت نظر آئے گی اس وقت سے لے کر کے آخر تک ایک ہی چیز مانگے گا، الہ العالمین غلطی ہو گئی، اب سمجھ میں آ گیا، ذرا ایک مہلت چانس اور دے دے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، جمعے کے دن سناتے ہوں گے، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ اب سمجھ میں آ گیا، جو تو نے ٹائم دیا تو کھیل کود دنیا داری میں گوا دیا، اب سمجھ میں آ گیا کہ جو کچھ کیا سب چھوڑ کر کے جانا ہے، آج پتا چلا ہم نے لے جانے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ یہی ہے نا میرے بھائیوں، ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اب نیک بن جائیں گے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ایک منٹ کا چانس نہیں ملے گا۔ کیا کیا؟ والتفت الساق بالساق، رب سے بھیک مانگ رہا ہے، اللہ ذرا ایک چانس اور دے دے، ایک دو دن کے لیے ملک الموت کو روک لے، سارا مال بھی صدقہ کر دے، توبہ بھی کر لے، استغفار کر لے، خوب نیک اور صالح بن جائیں گے۔ لیکن اللہ کیا فرماتے؟ ہرگز نہیں، اب چانس رہی، کیوں؟ چانس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ فلا صدق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، اللہ فرماتے ہیں اب حتی اذا بلغت التراقیہ، اب جان نکلنے لگی، دل کی دھڑکن کم ہوئی، آنکھیں ادھر ادھر ہوئی، تو سارے رشتے دار دوڑتے ہیں، پتہ لگاؤ سب سے بڑا ہاسپٹل کون ہے، کس ڈاکٹر کے یہاں لے کے جائیں، فلاں کے یہاں، دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ایمبولینس بلا رہے ہیں کہ ماں کو لے جائیں، باپ کو لے کے جائیں، بیٹے کو لے جائیں، اور اللہ فرماتے اس سے پوچھو کیا ہے؟ نہیں، والتفت الساق بالساق کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق والتفت الساق بالساق الى ربك یومئذ المساق۔ بہت بدمعاشی تو نے کی، اذان سنا، نماز کو بلایا گیا، گناہوں سے روکا گیا، لیکن کچھ نہیں، اپنی برائیوں پر تو اڑا رہا۔ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، آج کوئی تجھے فرصت نہیں دی جائے گی۔ دوستو، جو موقع ملا اس کو غنیمت سمجھ لے۔ اگر انسان، ایسا انسان جو غافل رہا، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث سنن ترمذی اور سنن مسند احمد بن حنبل، ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ سے مروی ہے، کہتے ہیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں یجاء بالرجل کأنہ بزز، اللہ اکبر، یجاء بالرجل کأنہ بزز، قیامت کے دن آدمی کو فرشتے ایسے گھسیٹ کے لائیں گے جیسے بکری کے بچے کو لایا جائے۔ بکری کے بچہ شروع میں چلتا نہیں، گھسیٹنا پڑتا ہے، اور نہ سمجھ میں آئے تو بھی بقرعید گئی ہے نا، قربانی کیا ہوگا نا، ایک بکرے کو ذبح کر دے اور دوسرا بکرا دیکھ رہا ہے، اس کے بعد اس کو گھسیٹے تو کیسے بس جاتا ہے؟ کیوں؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ انجام میرا وہی ہوگا، چھری ہاتھ میں ہے، ہمیں بھی ذبح کیا جائے گا۔ پھر ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں؟ اس کو پکڑے
اور پیچھے سے ہاتھ لگا کر ٹھیل کے لے کے جاتے ہیں، یہی ہے نا، چھوڑتے نہیں۔ جیسے قربانی کا بکرا پیچھے جاتا ہے اور آپ آگے دھکے دے کے جاتے ہیں، ایسے ہی قبر سے اٹھنے کے بعد آدمی کو اللہ رب العالمین کے سامنے فرشتے گھسیٹ کر کے لائیں، یجاء بالرجل کأنہ بزج، گھسیٹ کر کے لائیں گے جیسے کہ بکری کا بچہ لایا جائے، رب کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے ارے نہیں ماذا قدمت، وہ پوچھیں گے ہم نے تیری شادی کرائی تھی، اللہ بیوی بڑی اچھی بیوی تھی، بڑی وفادار، بچے دیے، اللہ بچے بھی تو نے دیا، اچھا گاؤں کا مکھیا پردھان بھی تم کو بنایا تھا، اللہ تعالیٰ سب تیرا کرم ہے، اچھا زمین و جائیداد بھی تھی، اللہ تعالیٰ سب کچھ تم نے دیا تھا۔ اللہ ایک ہی سوال کریں گے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، اللہ فرماتا ارے نہیں ماذا قدمت الیہ، ہم نے تو اتنی ساری چیزیں تجھ کو دی تھی لیکن تو بتا ارے نہیں ما قدمت الیہ، تو نے دنیا میں ہم نے دیا، بینک میں جمع کیا، جائیداد پراپرٹی خریدی، بیٹے کو بنگلے بنا بنا کر کے دیا، جو بیٹی کے جہیز میں داماد کو مالا مال کر دیا، سب کچھ تو کیا، لیکن میری دی ہوئی نعمتوں کو ارنی ماذا قدمت الیہ، بتا آج میرے پاس تو کیا لے کے آیا ہوا، یہ ہے میرے ارنی ماذا قدمت الیہ، بے ایمان دیکھا میرے لیے کیا لے کے آیا ہے تو۔ اللہ تعالیٰ بہت کچھ چھوڑا، میں پوچھ رہا ہوں میرے پاس لے کے کیا آیا، تو بتاتا ہے میرے بینک بیلنس اتنا ہے، بیٹے کو جائیداد اتنا ہے، کھیتی اتنی ہے، گاڑیاں اتنی ہے، ارنی ماذا قدمت الیہ، اس زندگی میں بینک میں تو نے جمع کیا، جائیداد پراپرٹی خریدی، میرے پاس تو نے کیا جمع کیا ہے وہ بتا، نماز پڑھا، روزے رکھا، کون سی چیز کیا لے کے آیا ہے میرے پاس بتا۔ بندہ کیا کہتا بڑا ہوشیار، نسیت فرجعنی آتیک بہ، اللہ تعالیٰ واپس لوٹا دیں، اب خود نیکیاں لے کر کے آئیں گے، سارا مال صدقہ کر کے آئیں گے۔ اللہ فرماتے کم وقت ملعون، میں پوچھتا ہوں ارنی ماذا قدمت الیہ، میں کہہ رہا ہوں مجھے بتا، اس وقت بتا کیا لے کے آیا ہے، اور تو کہتا ہے میں چھوڑ کے آیا ہوں، چھوڑ کے آیا کسی اور نے قبضہ کیا، میرے لیے بتا کیا ہے۔ تو سوچتا ہے اللہ بھول چوک کو معاف کرتا ہے، تو کہتا ہے اللہ ایسا کر، بھول گیا تھا میں، کیا ہوا اللہ کیا بتائیں، بھول گیا تھا۔ سوچتا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان، اللہ تعالیٰ بھول چوک کو معاف، وہاں بھی اپنی چالاکی کم وقت دکھلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھول گیا تھا۔ اللہ فرماتے اچھا بھول گیا تھا، کسی چیز کو نہیں بھولا، اگر کسی کے پاس 10,000 قرضہ رہا تو قرضہ نہیں بھولا، بینک میں کتنا آیا کتنا گیا ڈیلی کا حساب تک کبھی نہیں بھولا، کوئی چیز تو نہ بھولا، بھولا تو میری ملاقات کو تو بھولا ہوا تھا، ٹھیک ہے اچھا تو نے فیصلہ کر لیا کہ تو بھول گیا تھا، ہاں اللہ بھول گیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ایسا کرتا ہوں، فرشتوں کو بلایا، اس کم وقت کو جہنم میں ڈھکیل دو، اللہ فرماتا تو مجھے دنیا میں بھولا تھا تو جہنم میں ڈال کر کے میں تجھے بھول جاتا ہوں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جیسے دنیا میں مجھ کو بھولا تھا آج جہنم میں ڈال کے میں تجھ کو بھول جاتا ہوں۔ تو دوستو بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر آدمی کیا کرے، اپنا اپنا محاسبہ کرے۔ صحابہ کرام بڑا محاسبہ کرتے تھے۔ بس میں تو کچھ باتیں بہت لمبی کر دیا، میں تھوڑی سی باتیں کرنے والا تھا، بس نہیں ابھی اور ہمارا پروگرام ہے، سمجھ گئے۔ اور ذرا سوچو، صرف ایک حدیث بتا کر کے بات کو ذرا دیکھو، اللہ محاسبے کی بات۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں
نبی علیہ السلام کی باری ہمارے پاس تھی، ہمارے گھر میں، چونکہ 9 بیویاں تھیں تو باری مقرر تھی، بس یہ ام المومنین سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی، تو حضرت عائشہ کو 2 دن ملتے تھے۔ کہتی ہے نبی علیہ السلام کی باری ہمارے یہاں تھی، آئے کھائے، جو کچھ تھا باتیں کیے، بستر لگایا میں نے، نبی علیہ السلام بستر پر لیٹ گئے، میں ایک طرف لیٹی، نبی علیہ السلام دائیں پہلو پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے بھائی، ذرا سوچو ہم کیا کرتے ہیں بستر پر جانے کے بعد۔ اللہ اکبر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچانک کچھ رونے کی آواز آئی، سسکیاں بدھی، نبی علیہ السلام رو رہے ہیں، میں دیکھی تو ایسے ہی ہاتھ لیتے تھے اور آنسو بہ بہ کر کے بستر گیلا ہو رہا تھا، چہرے پر، چہرے کے بعد بستر پر آنسو ٹپک رہے تھے اور گیلا ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، میں نے سنا آپ لیتے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، کروٹ لیتے ہیں، بستر گیلا ہو رہا ہے، اور آپ کہہ رہے اللہم اکینی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اللہ اکبر، ہمارا معاملہ، اللہم اکینی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اے اللہ، قیامت کے دن جب بندے حشر میدان میں آئے تو اللہ تعالیٰ جس دن بندوں کے عذاب دینے کا سلسلہ شروع، اپنے نبی محمد کو عذاب نہیں دینا۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے نبی کی دعا، حضرت عائشہ کو تعلیم دی جا رہی ہے، کہتی ہے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہ اس دن عذاب سے مجھے بچا لینا جس دن بندوں کو، نافرمانوں کو عذاب دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے میں نے پوچھا لفظ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، عائشہ سوچو ذرا سا، لیتے ہیں اپنا محاسبہ کر رہے ہیں، آج 4 بھائی ہے، 10 بائی مکان ہے، اللہ اکبر، اوپر چھت ہے، نیچے اترنے کی جگہ ہے، کروٹ بدل سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ عائشہ، مرنے کے بعد قبر میں کروڑ بدلنے کی بھی جگہ نہیں ہوگی۔ عائشہ، آج تو دائیں بائیں کروڑ بدل لے رہے ہیں، پیر لمبا کر لیتے ہیں، ہاتھ حرکت میں کر رہے ہیں، نیچے بھی جگہ ہے، آگے بھی جگہ ہے، 4 پائی کے بچھانے کے بعد بھی اتنی جگہ فاضل ہے۔ عائشہ، قبر میں اتنی جگہ بھی نہیں رہے گی، وہاں تو کوئی کروڑ بدلنے کا بھی چانس نہیں۔ عائشہ، یہ رات کی تاریکی تھوڑی دیر کے لیے، ذرا قبر کی تاریکی ہم کو یاد آ رہی، یہ ہے میرے بھائیوں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ دوستو، ذرا فکر کریں، ہماری زندگی ایسے کھیل میں، کود میں، لہو لہی میں نہ چلی جائے۔ اللہ اکبر، ہم نے شاید کہیں ابھی قریب میں بتایا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، مرض الموت میں ہیں، لیکن جہنم کا عذاب، حدیثیں، قبر کا عذاب، حشر کا عذاب، سوال جواب کی فکر، قیامت کی ہولناکیاں، قرآن آیا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ مرض الموت میں، ایسے ہی دیوار سے، چھوٹا سا گھر تھا، ایسے ہی دیوار سے 4 پائی رکھ دی گئی تھی حضرت ابو ہریرہ کی، چونکہ رات بھر درس دیتے تھے، سارے لوگ دنیا سے حدیث حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، لوگوں کو پتا چلا کہ استاد کی طبیعت بڑی خراب ہے، نازک ہے، چلے آئے لوگ عیادت کے لیے، چارے آئے، پورا گھر بھر گیا، لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا کروٹ پھیرا، کروٹ بدل کر کے چہرے کی طرف اپنا رخ کر لیا، یہ 4 پائی ہے، ادھر منہ کر لیے۔ لوگوں نے سمجھا شاید کی کروٹ یعنی بدن دکھنے لگا ہوگا، اس لیے کروٹ بدلے ہوئی ہیں، خاموش آپس میں دعائیں دے رہے ہیں،
اللہ استاد کو اچھا کر دے، صحابی کو اچھا کر دے، دعا کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد رونے کی آواز محسوس ہوئی کہ استاد تو رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کھینچ کر کے شاگردوں نے کر پلٹا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ سارے لوگوں نے کہا حضرت آپ کیوں فکر کر رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کیا اس بات کے لیے رو رہے ہیں کہ یہ بچے یتیم ہو جائیں گے؟ آپ بچوں کو کوئی ٹینشن نہ لیں، ہم ان کو اپنا بچہ سمجھیں گے، اپنے بچے سمجھ کے ان کی تربیت کریں گے۔ کیا آپ کو یہ فکر ہے ہماری استانی ماں بیوہ ہو جائے گی؟ آپ کی اہلیہ بیٹی بیوہ ہو جائے گی؟ اور کوئی ٹینشن نہ لیں، یہ ہماری استانی ماں ہے۔ ہم لوگ اپنے بیویوں کو بہنوں کو بعد میں رکھیں گے اور استانی ماں کو پہلے مقدم ان کا خیال رکھیں گے۔ کیا آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ یہ مکان اگر اجڑ گیا، بارش میں گر گیا، طوفان میں گر گیا تو اس کو ریپیئرنگ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، بچے کیسے رہے؟ آپ یہ ہیں؟ کہا نہیں، اللہ کی قسم نہ ہمیں بچوں کے یتیم ہونے کا ڈر ہے، نہ بیوی کے بیوہ ہونے کا ڈر، نہ اس مکان کے اجڑ جانے کا ڈر۔ جیسے اللہ نے آج تک عزت رکھی، آئندہ بھی ہمارے بیوی بچوں کی عزت رکھے گا۔ جب کوئی ٹینشن نہیں تو کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں بات اصل میں رونا اس بات پر ہے کہ زاد قلیل و سفر طویل، زاد قلیل و سفر طویل۔ معلوم پڑ رہا ہے کہ ابو ہریرہ اب بچے گا نہیں، سفر بہت لمبا ہے لیکن توشہ بہت تھوڑا ہے اس سفر کے۔ صحابہ تو یہ سمجھے کہ ہمارے پاس توشہ سفر طویل وزاد قلیل۔ رونا اس بات پر ہے کہ سفر بڑا لمبا ہے، ہزاروں سال قبر میں، ہزاروں سال حشر میں، سفر بہت لمبا ہے لیکن توشہ یعنی عمل بہت معمولی ہے، پتہ نہیں سفر مکمل ہوگا یا مکمل نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، رات کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، سارا گھر سویا ہوا ہے، سارا مدینہ سویا ہوا ہے۔ عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب، عمر ابن الخطاب کے بیٹے، نبی کے چہیتے سالے، ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی چہیتا لاڈلا بھائی، کسی بھی کمی ہے دوستو، کسی بھی کمی ہے، لیکن فکر ہے کس کی؟ قبر کی اور حشر کی۔ اللہ اکبر، رات کا وقت ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، ہمیں تو کبھی نصیب ہی نہیں ہوتا، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، پورا گھر سویا ہوا ہے، سورۃ البقرہ پڑھے، سورۃ البقرہ کے بعد آل عمران شروع کر دیا، آل عمران شروع کر دیا، پڑھتے پڑھتے جب تیسرے پارہ، چونکہ سورہ آل عمران کی بہت کچھ آیات کس میں ہیں؟ تیسرے پارے میں، جب چوتھے پارے میں سورۃ آل عمران پڑھتے ہوئے پہنچے اور اس آیت پر پڑھے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے لوگو جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز کو صدقہ نہ کر دو۔ اللہ اکبر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ایک کلمہ پڑھنے والوں، اگر جنت میں جانا ہے تو اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راہ میں صدقہ کر دو۔ یہی پڑھے، بار بار روتے رہے اور بار بار یہی پڑھتے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ہسکیاں بن گئی، رکوع کیے، سجدہ کیے، سلام پھیرے، رات کا وقت ہے، جا کر کے بیوی کو اٹھایا، بیٹوں کو اٹھایا، بہوؤں کو اٹھایا، سب کو نیند سے اٹھا کر کے اکٹھا کیا۔ پتہ نہیں تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے ہمارے والد، ہمارے شوہر، ہمارے باپ کو کیا ہو گیا ہے، رات کو سب کی نیند خراب کر کے اکٹھا کر لیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ تو ایک روم کی رہنے والی بادی تھی، روم کی رہنے والی بادی، بڑی خوبصورت، گوری، خوبصورت، صحت مند،
پوری بڑی محبت اس سے تھی. اور عبداللہ بن عمر ابن الخطاب نے یہ طے کر رکھا تھا اس وادی کو بیچوں گا نہیں, اس ریتی وادی کو میں آزاد کروں گا, آزاد کرنے کے بعد اس سے شادی کروں گا. بڑی شریف طبیعت کی رومی وادی ہے. اللہ اکبر. پوری جائیداد ایک طرف. رات کو سب اٹھے, لوگ اٹھے, کہا کیا ہو گیا؟ کہا کہ اصل میں ہمیشہ سے پڑھ رہا تھا لیکن عجیب انداز سے آج وہ آیت پڑھا تو دل پر اثر ہوا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے عبداللہ جتنا کچھ آج تک کیا ہے یہ جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ صدقہ کر دے. تو لوگوں اس آیت کو پڑھتے پڑھتے آج دیر میں بات آئی کہ تو بڑی کڑی شرط ہے جنت میں جانے کے لیے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سارے لوگ اکٹھا ہوئے اور کہا پورے خاندان کے لوگوں گواہ رہو, ہم اس کو اپنی شادی کے لیے رکھے تھے لیکن پوری جائیداد پراپرٹی غلام جانور مویشی سب سے زیادہ مجھے اس سے محبت تھی تو اپنی اس محبوب ترین چیز کو صدقہ آزاد کر دے رہا ہوں تاکہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کر دے. اور ہمیں تو اتنا اچھا مال ملے گا تو سوچیں گے کہ کیا بنائے, بگلے بنائے یا کیا خیال ہے, یا شاپنگ مال اور شاپنگ سینٹر بنائے. اللہ اکبر. میرے بھائی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کوشش کریں ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے دوستو کہ انسان سوچنے ہمیں یہ چھوڑنا ہے اور سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جانا. ہمارے جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے امام گزرے, پوری دنیا کو امام کہتی ہے, نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمت اللہ علیہ. پوری دنیا کو دولت سے نوازا, یہاں سے لے کر کے یورپ تک مسجد اور مدرسے قائم کیا. عربوں کو پوری کتابیں, عربوں کی غربت دور کیا. کیا کیا اس شخص نے نہیں کیا. ساری زندگی اپنے دولت کے دہانے کھول دیے عرب و عجم کو پہنچا کر کے. ایک دن ایسی مکان کرائے کا تھا, کرائے کا مکان تھا, ساری زندگی رہا, دنیا کو مکان بنا دیا لیکن اپنا کرائے کے مکان پہ تھا بیچا. کس کے؟ کہتے تھے بھائی مسافر ہیں, مسافر کیا کرے گا. اللہ اکبر. ایک دن اپنے کرائے کے مکان میں بیٹھے ہوئے تھے, اسی بات کو بتا کر کے ہم ختم کرتے ہیں. ایسے بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ مخلصین, آپ جیسے لوگ, ان کے جیسے لوگ مخلصین آئے نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ بھوپال میں ملنے کے لیے. تو مشورتاً کیا کہتے ہیں, ہمدردی میں کہنے لگے حضرت اتنے بڑے آپ امیر, اتنے بڑے نواب, پوری دنیا کو میں لوگوں کی مدد کی, پورے ہندوستان کو, پورے عرب کو, یورپ تک کو آپ نے لوگوں کو کا ساتھ احسان کیا. تو اب بیٹوں کی بھی شادیاں ہو گئی ہیں, بیٹیاں بھی اپنے یہاں چلی گئی ہیں, آپ بوڑھی ایک کم سے کم ایک مکان اپنے لیے بنا لیتے. کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ ہاں نواب صاحب اپنے گھر میں کرایہ دینے سے بچ جاتے. اللہ اس کو کہتے ہیں زہد. کیا کہتے ہیں؟ زہد. کلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. سمجھ گئے نا, وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اے نبی دنیا سے زیادہ آپ کے لیے بہتر کیا ہے؟ آخرت کا گھر تیار کرے. نواب صاحب نے سب کو اٹھایا, ایسے کھڑکی کھولی, سامنے قبرستان تھا. کہا ادھر آؤ, ادھر آؤ. سب کھڑکی میں کھڑے ہوئے, کہا قبرستان دیکھ رہے ہو؟ کہا کیا؟ کہا مومن کا اصلی مکان یہ ہے. کتنا بھی قیمتی مکان بنائے گا, چھوڑ کر تو جانا ہے, کوئی اور ہی قبضہ کرے گا, کوئی اور رہے گا. تو کہتے ہیں مومن کا اصلی مکان پہلے یہ قبرستان ہے. اگر قبر کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی کیاری بنا دی تو بیڑا پار ہو جائے گا. اصلی ٹھکانہ یہ ہے. اور اس کے بعد مومن کا اصلی گھر کون ہوگا؟ جنت. خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ.
اللہ تعالی ہم سب کو ان کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو پھر آیت یاد رکھیے گا، وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کم سے کم رات کو دنیا میں صبح محنت مزدوری کرنے والے وہ ہمارے بھائی ہیں، کسی یونیورسٹی میں، کسی جامعے میں، کسی کمپنی میں کام ہوتے ہوں گے، ہمیں میں کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کم سے کم بستر پر آئیں لیتے تو سوچ لیں کہ آج کتنا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے اور کتنا دنیا اور بیوی بچوں کے لیے کمپنی کی کتنی خدمت کی ہے، کہ کمپنی کی کتنی خدمت کی ہے، ہاں اپنے صحت کی کتنی خدمت کی ہے، اور اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنے کے لیے 24 گھنٹے میں کیا کیا ہے۔ اگر محاسبہ کرتے رہیں گے وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو ضرور انشاءاللہ آپ کو توفیق دے گا اور ہم کو بھی توفیق دے گا۔ ہم نے کچھ زیادہ وقت دے لیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے، اور اب آپ حضرات کے بھی شکر گزار ہیں، اور ماشاءاللہ امیر کے بھی، نائب امیر کے اور بھائی تسلیم کے، اور سب سے بڑی چیز یہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ اتنے لوگ آ جائیں گے، میں تو سمجھتا تھا 10-5 منٹ کا کام ہوگا، لیکن ماشاءاللہ اعلیٰ والے زندہ باد، یہی ہے نا، اتنی بڑی تعداد میں آ گئے، یہ تو پوری کانفرنس ہو گئی، کاش پہلے ہم کو بتایا ہوتا کہ اتنے لوگ آ جائیں گے۔ دعا کرو اللہ ایسے بار بار میں بیٹھنے کی توفیق دے، ہم نے جو کہا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اگر سب صحیح کہا ہے تو اللہ کا فضل و کرم ہے، قبول کرے، عمل کریں، اگر کچھ سبقت لسانی سے غلطی ہوئی ہے تو فمن الشیطان، اللہ تعالیٰ معاف کریں، اللہ تعالیٰ پھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور فکر آخرت پیدا کر دے۔ اور آخرت کی اطلاع کہاں سے ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد سے روح قبض ہوگی، سمجھے اب بدلے کا زمانہ، ابھی کوئی بدلہ نہیں ملتا، ابھی کرنے کا زمانہ ہے، بدلے کا زمانہ کب سے شروع؟ روح قبض ہونے کے بعد قبر میں لٹائے گئے، اب اچھے برے عمل کا بدلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جہاں چند سال رہنا ہے، اس سے زیادہ ہمیں کس پر توجہ دینی چاہیے؟ جہاں سالوں سال رہنا ہے۔ مطلب بتائیں آپ کے اس شہر کے کتنے لوگ ایسے ہوں گے 1000-2000 سال تو ہو گئے قبر میں، کیا خیال ہے؟ آپ اپنی سال میں دیکھیں تو ہو سکتا ہے 200-400 سال گزر گیا، کتنی لمبی زندگی، 60 سال کے لیے تو اتنی محنت کریں، اور جہاں ہزاروں سال رہنا ہے اس کے لیے کوئی محنت۔ اللہ کریم، اللہ بس اللہ کریم، اللہ کریم تو ہے، لیکن ہمیں کچھ محنت کرنے پڑے گی، عمل کی ضرورت ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔